لوگ پاگل ہو رہے ہیں نا ٹینشن سے، میرا گھر نہیں ہے، میرا یہ نہیں ہے، میرا وہ نہیں ہے. میرے بھائی دولت کا مقصد تو سکون ہوتا ہے. اگر یہی سکون دولت آپ سے چھین رہی ہے ایسی دولت کا کیا فائدہ. سکون سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی تقدیر. یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ڈپریشن کا علاج کرتے ہیں نا، خدا کی قسم ان کے پاس ڈپریشن کا علاج نہیں ہے. ڈپریشن کا اور اسٹریس کا علاج صرف اور صرف قرآن کے پاس ہے، صرف اور صرف. تبھی میں نے نفسیاتی ڈاکٹر بھی خوش نہیں دیکھے، وہ بھی پاگل ہوتے ہیں. ان کو یہ ہوتا ہے مریض ہی نہیں آ رہا ہمارے پاس، اسی میں ڈپریشن کے جو ہے نا مریض بن جاتے ہیں. یار کوئی بندہ ہی نہیں آ رہا، اتنی تھوڑی فیس دی ہے اس نے، وہ اپنا علاج نہیں کر سکتا، تمہارا کہاں سے کرے گا. جب وہمی کا فون آتا ہے وہمیوں کا، تو میں ان کو مسائل کا جواب نہیں دیتا، کیونکہ وہمیوں کی باتیں سننے سے مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں بھی کہیں وہمی نہ ہو جاؤں. حضرت وہ وضو نہیں ہو رہا، حضرت وہ طلاق کا لفظ تو نہیں نکل گیا میرے دماغ میں، اور میں سوچتا رہتا ہوں. تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ میرے بھی دماغ میں بھی یہ بات نہ بیٹھ جائے. میں کہتا ہوں بھائی جلدی سے بھاگ جائے یار یہاں سے، بند کر یار، کسی ڈاکٹر کو دکھا جا کے. بیمار کرو ڈاکٹر کو کرو نا، ہم جو نارمل ہو گئے، ہمارا ہنسی خوشی زندگی گزارنے، ہمیں کیوں پریشان کر رہے ہو بھائی. تو کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے. کیا بات کر رہا تھا میں، کیا بات کر رہا تھا. ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ دیکھو ڈپریشن کا جو اصل علاج ہے نا وہ ہے تقدیر پر رضا. سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اللہ کا جو معاملہ میرے ساتھ ہے میں اس پر راضی ہوں. وہ مجھے اگر غریب رکھنا چاہتا ہے میں غربت میں خوش ہوں، وہ اگر مجھے 1000 گز کا بنگلہ دینا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ دولت مند تھے، اور حضرت حسن کے جو نانا تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بہت زیادہ مسکین تھے. تو کسی نے حضرت حسن سے کہا کہ آپ کے پاس تو بڑی دولت ہے اور آپ کے نانا اور آپ کے والد کے پاس تو تھی نہیں. تو انہوں نے کہا بھائی اللہ اگر مجھے اس میں رکھنا چاہتا ہے تو میں اس میں خوش ہوں. آئی بس سمجھ میں بھائی، جو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے بھائی، تو پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. اللہ آپ کو ڈیفینس میں گھر دلا رہا ہے وہاں رہ لو. اللہ آپ کو چاہ رہا ہے کہ آپ رنگی ٹاؤن میں رہو تو وہاں رہ لو. اللہ چاہ رہا ہے کہ آپ گرو مندر میں رہو تو وہاں رہ لو. اللہ چاہ رہا ہے کہ مچھر کالونی میں لیاری ندی کے قریب رہو. اب آپ استطاعت نہیں ہے تو مجبوراً وہاں لے لو بھائی. مچھر وچھر کا کر لو، جالیاں والیاں لگا لو، اسپرے کر لو تاکہ بیمار نہ ہو. ٹھیک ہے نا، انجوائے کرو بس بھائی اسی میں. چرسی دیکھو کیسے انجوائے کرتے ہیں. چرسیوں کے کپڑے دیکھیں آپ نے، پائپ کے نیچے اب تو ملتے نہیں، ہیروئن چی چرسی نہیں، ہیروئن چی. یہ جو پائپ ہوتے ہیں نا برساتی نالے کے پائپ، اس کے اندر چرسی بیٹھتے تھے، اب نہیں ہوتے. پتہ نہیں سنا ہے خود کش حملوں میں ان کو مروایا ہے لوگوں نے. تو کسی بھی چرسی کو دے دیا یہ بیگ فلاں مسجد میں رکھ کے آ جاؤ. دہشت گردوں نے ان کو بڑا استعمال کیا ہے. اور تو ایک پڑیا پکڑا دی، پڑیا ملے گی، وہ بیچارہ پڑیا کے چکر میں خود بھی پھٹ گیا. یہ دہشت گردوں نے سنا ہے میں نے واللہ عالم کہ ہیروئنچیوں کو بہت استعمال کیا. تو ہیروئنچی جو تھے ہم جب بچپن میں دیکھتے تھے وہ برساتی نالوں کے اندر بیٹھے ہوتے تھے، برساتی نالوں کے اندر ہیروئنچی بیٹھے ہوتے تھے، اور منہ میں بھی ان کے پائپ ہوتا تھا. تو اس زمانے میں بچپن میں ایک ڈرامہ آیا تھا، میں نے توبہ کی بھی ہے، پرانی باتیں کبھی کبھی بتا دیتا ہوں. اس میں ایک ہیروئنچی کو گانا گاتے ہوئے دکھایا کہ وہ مست ہے ہیروئن میں، پی وی ہے اس نے، پائپ کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے منہ میں بھی پائپ ہے جس میں چرس ہے. تو کہہ رہا ہے میں پائپ کے منہ میں ہوں، میرے منہ میں پائپ ہے. ٹھیک ہے، اسی کو انجوائے کر رہا ہے وہ. کہہ رہا ہے یہ نعمت کس کے پاس ہوگی کہ پائپ کے منہ میں بھی ہو اور پائپ بھی اس کے منہ میں ہو. بھائی ایک ہی وقت میں ایک چیز منہ میں ہو سکتی ہے نا.